کہہ رہی ہے درست کہہ رہی، اسے اتنا ہی دیا۔ سوچئے کہ کیا چیز ہے اس کے اندر، ہم نے کیوں آخر اٹھایا اس چیز۔ ایک عام آدمی ڈانٹ رہا ہے کہ تم جھوٹ بولتی ہو، ایسا نہیں ہے، اور جو کچھ مقرر ہے اس کے علاوہ تمہیں مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے، ایک لمٹ مقرر ہے تمہارے لیے، ایک لمٹ مقرر ہے، ایک حد مقرر ہے، اس حد سے باہر سوچنے کا تمہیں حکم نہیں ہے، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ اس کے باہر سوچو، اور اگر تم سوچو گی اور چاہو گی تو اس سے محروم رہو گی، اور اس بات سے ڈرو کہ تمہاری اس بے معنی کی باتوں سے کہیں جو کچھ یہ مل رہا ہے اس سے بھی نہ تم محروم رہ جاؤ۔ طرح طرح کی ڈانٹ ڈپٹ کر کے وہ شخص لوٹ آیا۔ یہ وہ ذہن بول رہا ہے جس کے ہاں ایک حد قائم ہے، جس کے ہاں آدمی مجبور ہے، آدمی معذور ہے، کچھ اندھیرے میں ہے، کچھ روشنی میں ہے، زیادہ تر بدبو سے جڑا ہوا ہے، اندھیرے گھیرے ہوئے ہیں، اس سے نکل نہیں پایا ہے۔ دل رکھنا کیا ہوتا ہے، دل خوش کرنا کیا ہوتا ہے، کسی کو راحت پہنچا دیا جائے تو اس کا اجر کیا ہے، خدا کے گھر اس کے ذریعے کتنے انعامات اترتے ہیں، وہ اس سے ناواقف۔ اور جو شخص کوٹھے سے جھانک کے کہہ رہا ہے جو وہ کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، اسے دے آؤ، اس کے یہاں انحد موجود ہے، کوئی حد موجود نہیں، وہ کتنا دے سکتا ہے اس کی کوئی لیمیٹیشن اس کے یہاں نہیں۔ مانگنے والا جتنا مانگے گا اتنا ہم دیں گے، جتنا مانگنے سے، جتنا چاہنے سے اس کا دل خوش ہوگا اتنا ہم دیں گے۔ کسی کو رنج نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا خیال رکھنے والا کہہ رہا ہے کہ جاؤ اسے دے آؤ، جو کچھ اس نے کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ یعنی اب آگے بھی اس کو اتنا ہی دینا۔ یہ وہ تہذیبیں ہیں جنہوں نے انسانیت کی پرورش کی ہے، صوفیوں کے ساتھ جڑی ہوئی وہ تہذیبیں ہیں جنہوں نے سکون بخشا ہے، ٹھنڈک بخشی، گرے سے گرے آدمی کی پرورش کی۔ وہ عورتیں ہیں جن کو سماج اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، جو اپنی بدراہی یا بدفعلی یا گمراہی کی وجہ سے، بھٹک جانے کی وجہ سے سماج سے دور رکھی ہوئی ہیں کہ ان کو اندر نہ آنے دینا گھر کے۔ اب دوبارہ لوٹ کر ان عورتوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ پرورش کے لیے کسی طرح کی کوئی کیٹیگری موجود نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوگا تو پرورش کی جائے گی، ایسا نہ ہوگا تو نہیں کی جائے گی، اس طرح کی کوئی کیٹیگری موجود نہیں، انحد موجود ہے، حد نہیں۔ انحد کے لوگ ہیں جو دنیا کو اس طرح دیکھ رہے ہیں، ان کا دل دکھ جانا، جن کا دل دکھا ہوا ہے، جو گھروں سے نکالے ہوئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، بھگائے ہوئے ہیں، جنہیں نفرت سے دیکھا جا رہا ہے، ان کا بھی دل دکھ جانا برداشت نہیں ہے کسی طرح سے۔ ان سے بھی سخت بات کہہ دینا برداشت نہیں ہے۔ بہت سختی سے ڈانٹا محبوب الہی نے اس شخص کو، اور یہ
فرمان جاری کیا کہ جتنا مانگا ہے اس نے وہ جا کر دیا، اور جو کچھ کہہ رہی تھی درست کہہ رہی تھی۔ تو نیکیاں کرنے سے مضمون یہ تھا کہ نیکیاں کرو گے، کسی کے ساتھ سلوک کرو گے تو زمین پہ جو عذاب اترتے ہیں اور اترتے رہتے ہیں ان سے محفوظ رکھے جاؤ گے، محفوظ رکھے جاؤ گے۔ ڈپٹی صاحب ذرا بھائی دوہرائیں آپ نے کیا، آپ کوشش کریں گے جو ہم نے جو شروع سے کہا ہے اسے آپ پھر سے اپنے لفظوں میں بیان کریں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچنا چاہیے، وفاداری کے ساتھ جینا چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ تھا خدمت کرنا، دوسرا ظلم سے بچنا، تیسرا وفاداری سے جینا۔ ظلم نہ کرنا، بہت سی باتیں ظلم کے حدوں میں نہ آئیں گی۔ گھر کے اندر کئی لوگ جینے والے ہیں، ان کی خواہشیں ادھوری رہتی ہیں، آپ ڈانٹ ڈپٹ کے دبا دیتے ہیں، یہ انتظام ہے، انتظام کرنے کا جڑ ختم ہو جاتا ہے، ان کی باتوں سے کتنی تکلیف پہنچ گئی اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ظلم میں شمار ہوتا ہے، عذاب اترتا ہے۔ یہ سمجھ کر نہیں چھوڑے جائیں گے کہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، آسمانی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس کا دل دکھا اور لگاتار دکھا، گہرائی سے جڑا، وہ نہ ظلم کے فریاد کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ سے ڈرتا ہے اور فریاد کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی شخص سے ویوہار سے آتنک پیدا ہوا، اس کا نام ظلم ہے۔ اس طرح کی بات کرنے والے پر آسمانی عذاب ضرور گرتا ہے۔ کتے کے پانی کو پلا کر کے سندربھ میں خدمت، ظلم سے بچنا اور وفاداری، تین چیزوں کی ویاخیا انہوں نے جی آپ کے مادھیم جی ڈالا گیا ہے۔ خدمت مطلب کسی کو کشٹ نہ ہو، سیوا کرنا، کسی کو کشٹ نہ ہو۔ اور ظلم کے سندربھ میں آپ نے بتایا گھر کا ہی ممبر ہو، گھر کا ہی کوئی ویکتی ہو، لیکن اس کے آتما کو، اس کے روح کو، اس کے ویکتیگت کشٹ نہ ہو، نہیں اس کی غیب میں انٹری ہوگی اور یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اور کتنے آپ کے طاقت کے علاوہ کے ڈر سے یا کسی کارن سے بول نہ سکے۔ تیسرا آپ نے پرکاش ڈالا کہ وہ وفاداری، ذرا سا جڑاؤ احسان کر دیا ہے تو اس میں ٹکراؤ نہ ہو، توڑ نہ ہو، اس سے ہمیشہ بنا رہے۔ اس کو وفاداری تین چیز کی ویاخیا آپ نے پرکاش ڈالا ہے۔ اور یہ ہے کنواں کھودنا، پروپکار کرنا، جسے شلک نہیں لگتا ہے، وہ بڑی اچھی چیز ہوگی۔ یدی انہوں نے سندربھ دیا پیسے نہیں ہیں تو مزار پر روزہ پر ڈال کر کے جا کر کے چراغ جلا دیا جائے تو اسے برکت اور رحمت کی برسات ہوگی۔ جی تیسرا سرکار آپ نے بتایا کہ الہی محبوب الہی صاحب، وہ جو طلاق شدہ عورتیں ہیں جن کو سماج اپیکشت کر دیا ہے، ان کو بھی غیب سے اناہت کے روپ میں، مانے ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کو اتنا دے دیا جائے۔ یہ سمجھ میں آیا سرکار۔ جی دوسرا آپ بتائیں عجیت بھائی۔ تین باتیں بتائی گئی کہ خدمتیں کرنا، ظلم سے بچنا اور وفاداری۔ خدمتوں سے آدمی کے گناہ بخشے جاتے ہیں اگر آدمی خدمت کرتا ہے، عاجزی اور انکساری رکھتا ہے، اس خدمت کے بارے میں لے کر اس کا کوئی خراب خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے ایک خدمت کی، ہماری یہ حیثیت ہے، ہم نے یہ سلوک کیا، اور عاجزی اور انکساری سے خدمت کرتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ گناہوں کی بخشش کا حقدار ہو جاتا ہے غیب کے دفتر میں۔ ظلم سے بچنا میں حضور نے فرمایا کہ وہ چاہے گھر کے فرد ہوں یا باہر کے لوگ ہوں،
اگر گھر کے لوگوں کی آدمی پرورش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا حق ہے ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، ان کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، تو وہ اور یہ سوچے کہ اس کا غیب میں نوٹس نہیں لیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ مخلوق کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ نوٹس لیا جاتا ہے، اور جب وہ نوٹس لیا جاتا ہے تو وہ عذاب کے گھیرے میں وہ آتا ہے۔ ایسے گھروں میں خوشیاں نہیں ہوتی ہیں، وہاں کے پرورش پالنے والوں میں ڈپریشن ہو جاتا ہے، ٹینشن ہو جاتا ہے، رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن گھروں میں اچھی پرورش، بیلنس، مینٹل بیلنس ختم ہو جاتا ہے، جی دماغ کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے۔ جن گھروں میں اچھی پرورش ہوتی ہے ان میں لوگوں کا بیلنس قائم رہتا ہے اور خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ گھر کے باہر کے لوگوں کے ساتھ آدمی کسی کو دیکھ رہا ہے کہ بے کس ہے، مجبور ہے، اس کو نہ کوئی داد دینے والا ہے، نہ کوئی اس کی فریاد سننے والا ہے، تو اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور یہ بھی دھیان نہیں رکھتا کہ اس سے کتنا کام لیا جائے، کہ اس کا دل کس حد تک دکھ رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور ایسے آدمی کے ساتھ عذاب اترتا ہے، طے شدہ طور پر اترتا ہے۔ اس سے بچنے کا ہے تیسرا ہے وفاداری۔ پوائنٹ یاد ہے، پورا تو نہیں آ پائے گا۔ وہ تیسرا ہے وفاداری، جس سے جڑاؤ ہو وہ مضبوطی کے ساتھ رہے، کسی سے لگاؤ ہے، جڑاؤ ہے تو مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، کیسے بھی حالات آئیں اس میں فرق نہ آئے۔ وفاداری کے گھر کا ہی دو ٹرم ہے صوفیوں کے ہاں، تسلیم اور رجا۔ جو اس کی طرف سے آئے اس کو ایکسپٹ کرنا، اور آگے بھی بنا دل میں کوئی رنج غم لائے ہوئے، کوئی دباؤ محسوس کیے ہوئے، کوئی مجبوری محسوس کیے ہوئے کہ ایسا ہے اس لیے کر رہے ہیں، خوشی سے ایکسپٹ کرنا، اور آگے کے لیے رضا کا مطلب اس کی آگے کے لیے بھی اس بات کے لیے تیار رہنا کہ آگے بھی آپ کی طرف سے جو کچھ ایسا آئے گا اسے خوشی کے ساتھ قبول کریں گے۔ اس کے بعد وہ کنواں، جی وہ کنواں کھودنے کی بات تھی کہ پہلے زمانے میں لوگ کنواں کھودتے تھے تو وہ ایک دعا، آدمی کے حق میں دعا کی جگہ بن جاتی تھی مدتوں تک، جب تک اس سے پیاسے پانی پیتے رہتے تھے، جس کے دل کو سکون ملتا تھا پانی پینے سے، وہ اس کے حق میں دعا کرتا تھا۔ آج کل کے بارے میں جیسے یہ چیریٹیبل اسپتال کھلتے ہیں، ان میں شلک رکھ دیا جاتا ہے کہ آدمی کو اتنی دوا ملے گی، یا ایک لمٹ باندھ دی جاتی ہے، تو اس میں وہ بات نہیں آ پاتی ہے جو حضرت شیخ سعدی نے کنویں کے ذریعے سے فرمائی۔ صحیح، اس لیے کہ پانی پینے کا کوئی ٹیکس نہیں، اس میں چاہے جتنا پانی پیے آدمی، کوئی کتنا بھی نکالے اور کوئی بھی نکال لے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اور دوسری بات اسی کے بعد روزے پہ چراغ رکھنے کی، تو اس سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ بارہا ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ معتبر لوگوں نے بتایا کہ کسی بزرگ کے روزے پر روز چراغ روشن کرنے کا خیال رکھا، تو جب اس پر آفت مصیبت آئی تو وہ بزرگ کی طرف سے مدد آئی، امداد آئی۔ تو جو آدمی نہ کچھ کر سکتا ہو، کنواں نہیں بنوا سکتا ہے، ہاسپٹل نہیں بنوا سکتا ہے، وہ یہ کام تو کرنا اس کے امکان میں ہے۔ جیسے چیٹی ایک پیری اٹھا کے لے جاتی ہے، وہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو جس کی جتنی حد ہے وہ اس طرح سے عمل رکھے۔ حضرت محبوب الہی والا وہ واقعہ تھا، وہ چھجو حکیم والا ایک واقعہ تھا، وہ ظلم کے سلسلے میں کہ وہ چونکہ کمزور تھا، اپنے کو اس لائق نہیں پا رہا تھا کہ وہ مقابل ہو سکے، لیکن تو کچھ کر نہیں پا رہا تھا، ہاں انسلٹ فیل کی تھی، تو دل میں یہ خراب خیال رکھے تھا۔ آج کل عام لفظ ہے بالکل انگریزی کی ٹرمنالوجی، انسلٹ فیل۔ جی تو اس کے عوض میں غیب کی طرف سے اس پر عذاب اترا، اور جو وہ چاہتا تھا کہ وہ نذرانہ پیش کر کے اس نے حضرت جاندار قلندر سے نذرانہ بھیجوایا تھا کہ وہ قبول ہو جائے، حضرت محبوب الہی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ جو در تھا اس میں انتقال، ہائی بلڈ پریشر ہو گیا۔ جی، اور وہ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ کا ایک واقعہ اور بتایا تھا حضور نے کہ وہ جو سماج سے نکالی ہوئی عورتیں تھیں، وہ ایک راستے میں رہ کے گزر کرتی تھی حضرت محبوب الہی کی خانقاہ سے، ان کے پاس وظیفہ جاتا تھا، تو جو صاحب لے کے گئے وظیفہ خانقاہ سے طے وظیفہ،
تو وہاں کسی سے کہا سنی ہو گئی، اس نے کہا کہ اتنا نہیں، ہم کو اتنا چاہیے، اتنا ہمارا طے ہے، تم نے اس میں دھوکہ دھڑی کی ہے. تو وہ آ کے وہاں نیچے خانقاہ میں کہہ رہے تھے، تو اوپر کوٹھے سے بھی ڈانٹ ڈپٹ کے آئے تھے نا. جی، اس کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کے آئے تھے کہ تم بے ایمانی کر رہی ہو، بے ایمان ہو، اور یہ سب، اور اگر ایسا کرو گی تو جو مل رہا ہے اس سے بھی محروم ہو جاؤ گی، رہ جاؤ گی. اس لیے کہ وہ حد کا آدمی تھا، اس کے ہاں لمٹ موجود تھی. اور حضرت محبوب الہی نے جب سنا تو انہوں نے فرمایا کہ تہذیب نہیں رکھتا، تہذیب نہیں رکھتا، اندھیرے کا چاہیے تھی، اندھیرے کا آدمی ہے، تہذیب ہونی چاہیے تھی، تہذیب نہیں رکھتا. ایک چیز اور بڑی مہتوپورن سرکار آپ نے بتایا ہے جی، کہ جن ویکتیوں میں خدمت، کام کرنے یا وفاداری کچھ کمی ہو، کچھ کھوٹ ہو، اور روحانی زندگی میں چلنا چاہتے ہیں، تو 3 برس عارفان لوگ ریاض مارنے کو بتائے ہیں. جی، کمیاں دور ہو جائیں گی اور پنہ اسی راستے پہ آ سکتے ہیں. جی دیکھتے ہیں. صحیح ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، اٹل حقیقت ہے. نیاز بھائی آپ فرمائیں. حضور اس محفل میں اسی کے بارے میں آپ فرمائے تھے کہ جون پور میں ایک اہر تھا، کربلا شریف میں روز پانی ڈالتا تھا، اسے بھڑبڑوا دودھ ڈالتا تھا. تو روز جب دودھ بیچنے کے لیے جائے کربلا شریف میں، تھوڑا سے دودھ گرا دے اور کربلا والے کو وہ بھڑبڑوا کہتا تھا کے نام سے. ہاں، تو ایک دن حضور کسی آفت میں لاٹھی چلی تو یاد کیا کہ ہم کو بچاؤ، تو لوگ اس کو بہت پیٹا، اور پیٹ کے جب چلے گئے تو اپنا لاٹھی اٹھایا اور کندھے میں جیسے اس کو چوٹی ہی نہیں لگی. تو اسی طریقے سے چراغ بارنے کا ابھی آیا موقع کہ جو روزے شریف پر چراغ روز پابندی سے بارتا ہے تو کوئی آفت راستے میں رکھ دیتے. اس پر دھیان دیجیے لفظ شیخ صاحب جی، راستے میں رکھ دیتے، راستے میں رکھ، تو کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ مدد فرماتے ہیں. ہاں، نہیں اکثر واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، جو لوگ اس طرح کی خدمتیں کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ امداد ہوتی رہی. جی ہوئی نہیں اتنا ہی بس ذہن میں آیا کیا؟ نہیں اور کیا آیا بتائیں. حضور شروع سے یہاں تک ہے کہ کتے، ایک جنگل میں کتا پیاسا تھا اور ایک آدمی اپنے ٹوپی کا وہ بنایا اور صافے سے پانی نکال کر کے کتے کو پلایا، اور غیب والوں نے اس کی لکھی اور گناہ اس کے بخش دیے گئے. تو اس کے حوالہ دے کر کے فرما رہے ہیں کہ جرم اور خدمت کرنا حضور، اور جرم سے بچو اور وفاداری سے کے ساتھ جڑو. تو وفاداری اس طریقے سے ہے حضور کی جیسے وہ آپ کل فرمائے تھے کہ رومی اور سیکس، وہ ان کے پیر کیا نام تھا حضور، شمس تبریزی کے حکم سے کہا کہ نوکری چھوڑ دو، یہ کر دو، یہ اس کے گھٹاؤ بڑھاؤ کا کوئی نہیں احساس رکھا، سارے شرطیں منظور کی، اور پھر وہ اتنا سارے شرطیں منظور کی اور نوکری بھی چھوڑ دیا، اور تمام سا آمدنی کا ذریعہ ان کے پاس ختم ہو گیا، لیکن اس کا کوئی احساس نہیں کیا، اب اسی پر قائم رہے. تو گئے ان کا خیال کیا اور مدد کی. گھر کے لوگ خفا ہو گئے. جی حضور. لڑکا جیٹھ لڑکا دشمن ہو گیا. جی حضور. اتنی دشمنی باندھ رکھی اس نے کہ حضرت شمس تبریز پر حملہ آور ہوا. لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں زخموں کے صدمے سے حضرت کا وصال ہوا، حضرت شمس تبریز. اور اس کا رنج تھا حضرت رومی کو کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے جنازے میں ہم نہیں شامل ہوں.
لڑکے کے جنازے، جی حضور، اسی کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا اور حضرت رومی اس لڑکے کے جنازے میں نہیں شامل۔ تو اس طرح کے حالات آئے لیکن انتہائی ثابت قدم رہے اپنی جی جگہ۔ حضور، جی حضور، ایسا نہیں تھا کہ آسانی کے ساتھ کوئی زندگی گزری ہو اور مخالفت کا سامنا کرنا نہ پڑا ہو اور سختی نہ جھیلی ہو حضرت رومی نے، ایسا نہیں ہے۔ انتہائی سختیاں سامنے آئیں، اس طرح کے حالات سامنے آئے، لیکن نہایت صبر، سکون اور تسلیم اور رضا کے ساتھ اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ جی حضور، اور کیا کہا تھا نے آگے؟ اور حضور یہ فرمایا تھا کہ جیسے اپنے گھر کا فرد کیوں نہ ہو، وہ اپنے گھر میں ڈانٹ رکھنا اور ڈپٹ رکھنا کہ تم ایسا نہیں کرتے، تم ایسا نہیں کرتے، ہم ساری خدمتیں سب کی پورا کرتا ہوں، اپنے کو سے دبا دے، ان سب کا حق نہ پورا کرے اور خواہش پروار کی ہے ان کی نہ پورا کرے، ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو دبا دے تو آسمانی ان کے اوپر عذاب گرے گا۔ کیوں یہ نہیں سوچا جائے گا کہ یہ گھر کے پروار ہیں، ایسا کچھ نہیں، غیب میں وہ نوٹ ہو جائے گا۔ تو چاہے گھر کا ہو حضور، چاہے باہر کا ہو، اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی بات میں حضور فرمایا کہ کنویں کے بارے میں آیا ہے کہ کنواں کھدوایا جائے تو اس میں جتنا پانی نکلے گا، کھیت کا سینچائی ہو یا پینے کا کام آئے گا، تو جو آدمی پیاسا پیے گا ان کے منہ سے دعا نکلے گی، اور جب تک وہ کنواں قائم رہے گا، جب تک اس میں سے پانی نکلتا رہے گا، لوگوں کے کام میں آتا رہے گا، وہ آدمی بنوانے والا موجود ہو یا نہ موجود ہو، اس کے حق میں وہ دعا نکلتی رہے گی۔ اور حضور پھر فرمایا کہ اسپتال بہت سے لوگ بنوا دیتے ہیں، اس میں کچھ حصہ کرے کہ اتنا پیسہ دینا ہوگا اور نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جتنا کنواں بنوانے میں فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حضور چراغ مزار شریف پر، ٹھیک، ہم سمجھ، بہت صحیح فرما رہے ہیں، یاد ہے آپ کو، شکر ہے، اس میں بہت صحیح فرما رہے ہیں۔ آگے بھی دھیان رکھا جائے، بہت کام کی بات ہے۔ بنیادی تعلیم ہے، یہ صوفی سلسلے کی بنیادی تعلیمیں ہیں جو ہر سینچری میں دی گئی ہیں۔ یہ 700 سال پہلے کے درویش ہیں جن کی یہ کتابیں پرسکرائبڈ رہی ہیں کورس کے طور پر صوفیوں کے۔ حضرت شیخ سعدی ہیں، حضرت رومی ہیں، حافظ شیرازی ہیں، یہ تین تو بہت ہی خاص۔ گلستہ اور پوستہ دو کتابیں ان کی کورس نے پرسکرائب، ان کا پڑھنا اور سننا جاننا بہت ضروری تھا، جس طرح سے حضرت رومی کی مثنوی شریف